تو انہوں نے فرمایا میں نے تمام گناہوں کا اقرار کیا اور اللہ نے انہیں بخش دیا، اس بنا پر کہ یہ نادم ہے، شرمندہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہوئے۔ لیکن آپ فرماتے سوائے ایک گناہ کے، سوائے ایک گناہ کے کہ مجھے اس کا اقرار کرنے سے حیا آئی کہ میں رب کی بارگاہ میں کیسے اقرار کروں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ وہ گناہ کیا تھا؟ پہلے تو آپ فرماتے کہ مجھے پسینے میں کھڑا کر دیا گیا، یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی کہ میرے چہرے کا گوشت جو وہ جھڑ گیا۔ ان سے عرض کی گئی وہ گناہ کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا تھا، ایک خوبصورت شخص کو دیکھا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے آج مجھے یہاں پسینے میں کھڑا کر دیا گیا اور میرے شرمساری کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے میرے چہرے کا گوشت جھڑ گیا۔ تو محترم ہم غور کریں، یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے اندر ہم بھی مبتلا ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہوں کے اندر آج ہم بھی پڑے ہوئے ہیں اور جس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رب نے سارے گناہ معاف کر دیے سوائے اس ایک گناہ کے کہ اس گناہ کا اقرار کرتے ہوئے بھی مجھے حیا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، عید الفطر کا دن برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس دن کے اندر مسلمان اکٹھے ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک دن کے اندر یہ حکم ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے تاکہ جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، وہ بھی صحیح طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منا سکیں۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کی شاہراہوں پر، گلیوں پر، راستوں پر ایک اعلان کرنے والا بھیجا، اور اس نے اعلان کیا کہ سن لو، بے شک صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت، آزاد و غلام، چھوٹے اور بڑے پر واجب ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا تاکہ جو ضرورت مند ہیں ان تک یہ صدقہ فطر پہنچے اور وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں منا سکیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شاہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ عید کے دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ صدقہ فطر جو رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم جہاں خود خوشیاں منا رہے ہیں وہاں جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ خوشیاں منا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ مستحب ہے
کہ صدقہ فطر رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں اکٹھی کر سکیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جہاں یہ مبارک دن ہے تو شیطان جو رمضان المبارک کے مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کو قید کر دیا جاتا ہے، تو ایک بندہ جب قید ہو اور اس کو چھوڑا جائے تو پھر وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عید الفطر کے دن لوگ نہ جانے کس کس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. فلمیں ڈرامے ایک طرف، بے حیائی ایک طرف، بد نگاہی ایک طرف، اور نمازوں سے غفلت ایک طرف. یعنی وہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ اپنی پوری کوشش لگا دیتا ہے کہ اس بندے نے جو ایک مہینے نیکیاں کی ہیں اتنے ہی اس سے اس ایک دن کے اندر گناہ کروائے جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دن کے اندر عبادت کرنے کے حوالے سے ہمارا رجحان ہونا چاہیے. آپ غور فرمائیں کہ یہ اس دن کی جو رات گزری ہے، اس رات کے بارے میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 4 راتوں میں اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے، بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے. فرمایا وہ کون سی راتیں ہیں؟ فرمایا ایک رجب المرجب کی پہلی رات. فرمایا اس رات کے اندر رب بڑی رحمت نازل فرماتا ہے. اور فرمایا دوسری شعبان کی 15ویں رات، تیسری فرمایا عید الفطر کی رات، اور چوتھی فرمایا عید الاضحیٰ کی رات. فرمایا یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں کے اندر اللہ اپنے بندوں پر بہت رحمتیں نازل فرماتا ہے. میں اور آپ غور کریں کہ رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، رب کا فضل برس رہا ہے، لیکن بندہ مومن ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے اور وہ رب کی عبادت میں نہیں لگتا. یعنی رب اپنی رحمت برسانا چاہ رہا ہے لیکن بندہ جو ہے رب کی رحمتوں کو سمیٹنا نہیں چاہتا. اور پھر اس عید کے دن کے اندر روز محشر کی بھی یاد ہے کہ جس دن ساری امتیں، سارے انبیاء، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت اکٹھی ہوں گی، ایک اجتماع ہوگا. تو یہ عید گویا روز محشر کی یاد دلاتا ہے. اور اس دن کے اندر قیامت کے دن سے مشابہت ہے، اور اس دن کے اندر رب کی رحمتیں اتنی برستی ہیں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا، اسے عطا فرماتا ہے. اور جو اس دن کے اندر اپنی مغفرت کو طلب کرتا ہے رب اس کو بھی محروم نہیں کرتا اور مغفرت کے پروانے عطا فرما دیتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ جس دن کے اندر اللہ نے اتنے انعامات رکھے ہوں، شیطان کو کیسے گوارا ہوگا کہ وہ رحمان کے بندوں کو عبادات میں لگنے دے. اس دن کے اندر شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اسے بد نگاہی میں مبتلا کر دو، اور اس کو آنکھوں کا جو ایک احتیاط کرنی چاہیے تھی اس احتیاط کو پسے پشت یہ ڈال دے اور رب کی نافرمانیوں میں اس آنکھ کو استعمال کرے. حالانکہ حضرت سیدنا حسان بن ابو سنان رحمت اللہ تعالی علیہ عید کے دن گھر سے باہر تشریف لے گئے. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ واپس آئے نا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کہنے لگی
آج آپ نے کتنی حسین عورتوں کو دیکھا ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں یہاں سے جانے کے بعد واپس آنے تک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر ہی دیکھتا رہا. میری نگاہ کسی کی طرف اٹھی ہی نہیں. ایک طرف ہمارے یہ بزرگ ہیں کہ جن کی نگاہ سامنے اٹھتی ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف ہماری حالت ہے کہ ہماری نگاہ نیچے ہوتی نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ خدا کی قسم میرے جانے سے واپس آنے تک میری یہ نگاہ پاؤں کے انگوٹھے سے اٹھی نہیں ہے. یعنی میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیے رکھا ہے کہ کہیں اس مبارک دن کے اندر رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اس دن کے اندر میں اپنے رب کو ناراض نہ کر بیٹھوں. یہ تھی ہمارے اسلاف کی سوچ کہ وہ اس مبارک دن کے اندر اپنے رب کو راضی کرتے تھے، ناراض نہیں کرتے تھے، اور وہ کام کرتے تھے کہ جس سے ان کا رب راضی ہو جائے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روکتے تھے کہ جن سے ان کا رب ناراض ہو جائے. اور یہ ہمارے اسلاف کا تقوی اور پرہیزگاری تھا. حضرت سیدنا ربیع بن حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ جھکائے رکھتے، یہاں تک کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابینا گمان کرتے تھے کہ یہ نابینا ہے. اتنا اپنی نگاہ کو آپ نیچے رکھتے تھے. اور آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا جانا رہا. 20 سال تک جب بھی آپ دروازہ کھٹکھٹاتے تو آپ کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے لونڈی باہر آتی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھتی کہ آپ اپنی نظر کو جھکائے ہوئے ہوتے، تو وہ اپنے آقا سے کہتی اے میرے آقا آپ کا نبینا دوست آیا ہے، آپ کا نبینا دوست آیا ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لونڈی کی اس بات سے مسکرا دیا کرتے تھے. اور جب حضرت سیدنا ربیع بن حیثم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو فرماتے کہ اے معبود خوشخبری سناؤ ان تواضع والوں کو. یعنی آپ رب کا یہ فرمان پڑھا کرتے تھے کہ جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے محبوب خوشی سناؤ ان تواضع والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو، کہ جو اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں اور اتنی اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہیں کہ لوگ ان کو نابینا تصور کرتے ہیں. یہ تھی ہمارے اسلاف کی زندگی، یہ تھا ان کا کردار، یہ تھا ان کا زندگی کا انداز کہ جس انداز کی بدولت ان کی نگاہ جس کی طرف بھی اٹھ جاتی تھی وہ اس کے دل کو بدل کے رکھ دیتے تھے. اور اسی طرح بعض صالحین کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں کشتی غرق ہو رہی ہے پھر بھی ہم سو رہے ہیں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا، جبکہ ہمارے افعال کبھی اور باتیں بری ہیں، ہم سخت وبال اور عذاب میں گھرے ہوئے ہیں اور ہر وقت حرام کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ کشتی تو غرق ہو رہی ہے، ہم پستی میں جا رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے کہ ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو حرام ہے. اور پھر حضرت سیدنا ابو یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا
وہ یہی دعا کیے جا رہا تھا۔ وہ کیا دعا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کون سی دعا ہے؟ وہ بولا میں 50 سال سے مکہ شریف میں رہ رہا ہوں، ایک دن میں نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا تو وہ مجھے پسند آ گیا، اچانک مجھے ایک ایسا تھپڑ پڑا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے آہ بھری تو ایک دوسرا تھپڑا لگا، اور پھر کسی نے کہا اگر تو زیادہ کرتا تو ہم بھی زیادہ کرتے۔ یہ تھی ہمارے اسلاف کی زندگی، کہ اگر کبھی ایسا ہو بھی جاتا تو فوراً ان کو متنبہ کر دیا جاتا تھا، خبردار کر دیا جاتا تھا۔ تو محترم میں اور آپ غور کریں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں فوراً متنبہ نہیں کیا جاتا، تو یہ رب کی طرف سے ڈھیل ہے، آزمائش ہے۔ یہ بندہ سدھرتا ہے کہ نہیں سدھرتا؟ یہ نہ سمجھے کہ رب کو پتہ کوئی نہیں، یہ نہ سمجھے کہ رب کو خبر نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو رب اس سے باخبر ہے۔ کبھی بھی اپنے دل کے اندر یہ خیال اور یہ وسوسہ نہ لائیے گا کہ میرے رب کو پتہ کوئی نہیں، میرا رب سب جانتا ہے، ہمارے ہر فعل سے، ہمارے ہر قول سے ہمارا رب باخبر ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ایک دوست کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا میرے گناہ میرے سامنے لا کر پوچھا گیا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ میں نے عرض کی جی کیا تھا میں نے گناہ۔ پھر پوچھا گیا کیا تو نے فلاں فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ میں نے پھر اقرار کیا ہاں مجھ سے گناہ ہوئے۔ لیکن جب تیسری بار پوچھا گیا کہ کیا تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، تو مجھے اس کا اقرار کرنے سے بہت شرمساری ہے کہ میں کیسے اس کا اقرار کروں۔ وہ گناہ کیا تھا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا وہ گناہ کیا تھا کہ جس کا اقرار کرتے ہوئے اتنی شرمساری ہوئی؟ تو بولا میرے قریب سے ایک خوبصورت لڑکا گزرا تھا تو میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، جس کی سبب مجھے اللہ کے سامنے 70 سال کھڑا رکھا گیا، 70 سال مجھے کھڑا رکھا گیا، اور اس گناہ سے شرمندگی کی وجہ سے مجھے پسینہ آتا رہا، اور پھر اس نے اپنے فضل سے مجھے معاف بھی کر دیا۔ تو محترم یہ جو سوچ ہے کہ میں جو بھی گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پڑھ کر سنانا بھی ہوگا، اور یہ گناہ اس کا مجھے اقرار بھی کرنا ہوگا، صرف پڑھنے تک نہیں اقرار بھی کروایا جائے گا۔ اور وہ وقت کیسا ہوگا ذہن میں رکھیں، وہ وقت ایسا ہے کہ اگر بندہ یہ سوچے کہ میں تو انکار کر دوں گا کہ میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیں اس دن انسان کے اعضاء گواہی دیں گے اے مالک یہ میرے ساتھ فلاں فلاں گناہ کرتا ہے۔ اس وقت انسان انکار نہیں کر پائے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے تمام گناہوں کا اقرار کیا اور اللہ نے انہیں بخش دیا، اس بنا پر کہ یہ نادم ہے، شرمندہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہوئے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں سوائے ایک گناہ کے، سوائے ایک گناہ کے
کہ مجھے اس کا اقرار کرنے سے حیا آئی کہ میں رب کی بارگاہ میں کیسے اقرار کروں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ وہ گناہ کیا تھا؟ پہلے تو آپ فرماتے کہ مجھے پسینے میں کھڑا کر دیا گیا، یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی کہ میرے چہرے کا گوشت جب وہ جھڑ گیا۔ ان سے عرض کی گئی وہ گناہ کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا تھا، ایک خوبصورت شخص کو دیکھا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے آج مجھے یہاں پسینے میں کھڑا کر دیا گیا اور میرے شرمساری کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے میرے چہرے کا گوشت جھڑ گیا۔ تو محترم ہم غور کریں، یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے اندر ہم بھی مبتلا ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہوں کے اندر آج ہم بھی پڑے ہوئے ہیں اور جس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں رب نے سارے گناہ معاف کر دیے سوائے اس ایک گناہ کے کہ اس گناہ کا اقرار کرتے ہوئے بھی مجھے حیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 3 نیک عالم عید کے دن نکلے، ان میں سے ایک نے یوں دعا کی یا اللہ تو نے اپنی نازل کردہ کتاب میں ہمیں حکم دیا کہ ہم اس دن غلام آزاد کریں، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تو ہمیں آزاد کر دے، تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ پھر دوسرے نے یہ دعا کی یا اللہ تو نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا کہ ہم مساکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اے اللہ ہم تیرے مسکین بندے ہیں، تیرے مسکین بندے ہیں، تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اس کے بعد تیسرے نے عرض کی یا اللہ تو نے اپنی نازل کردہ مقدس کتاب میں حکم دیا کہ ہم ظالموں سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا تو ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ محترم یہ تو وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ کی رحمتیں مانگنے کا وقت ہے، جس دن کے اندر اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروانے کا دن ہے، لیکن ہم اس دن کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، رب کی نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں، اور یوں ہمارا یہ دن رب کی نافرمانیوں میں یوں گزرتا ہے کہ ہمیں نہ نمازوں کی فکر رہتی ہے، نہ ہمیں دیگر معمولات کی فکر رہتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس مبارک دن کے اندر کہ جس دن کو اس لیے رکھا گیا کہ جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، رب کائنات نے ان کے لیے یہ مہمانی کا دن رکھا ہے۔ اور پھر یہ کیسا مبارک دن ہے کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنے کو منع فرمایا، یعنی ایک طرف رب کائنات روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے اور دوسری طرف رب کائنات اس مبارک دن کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرماتا ہے کہ اس دن کے اندر روزہ نہیں رکھنا، اپنی اولاد پر خرچ کرو، بلکہ اس دن کے اندر صدقے کی کثرت کو پسند کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگان دین اس دن میں اللہ رب العالمین کی عبادت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ اس دن کے اندر ذکر و اذکار کیا جائے، تلاوت قرآن کی جائے اور اپنے رب کو راضی کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی جائے کہ اے مالک ہم نے جو روزے رکھے، تراویح پڑھی، مالک ان عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ان عبادات کو ہمارے لیے سفارشی بنا کہ کل قیامت والے دن یہ قرآن بھی ہماری سفارش کرے، یہ تراویح بھی ہماری سفارش کرے۔ اس لیے ہم غور کریں
اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ یہ دن کتنا مبارک دن ہے، اس دن میں ہمیں اپنے رب کو کس انداز کے اندر راضی کرنا اور پھر اس دن کے اندر خوشی کا اظہار کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ رنجشیں ختم کر کے، ناراضگیاں ختم کر کے، عداوتیں ختم کر کے، بغض و عناد ختم کر کے گلے لگانے کا دن ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک دن کی برکت عطا فرمائے اور اس مبارک دن کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔